حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، اسی لیے آپ کا لقب ابو البشر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے دست قدرت سے آپ کا جسم مبارک بنایا اور ان میں اپنی طرف سے ایک خاص روح پھونک کر پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا۔ انہیں کائنات کی تمام اشیاء کے ناموں، ان کی صفات اور ان کے حکمتوں کا علم عطا فرمایا۔ فرشتوں نے ان کی علمی فضیلت کا اقرار کر کے انہیں سجدہ کیا، جبکہ ابلیس سجدے سے انکار کر کے مردود ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کثیر فضائل سے مشرف ہیں اور قرآن و حدیث میں آپ کا کثرت سے تذکرہ موجود ہے، جس کی روشنی میں ہم نے آپ علیہ السلام کی سیرت و احوال کو مکمل بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت سے علم و عمل کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مشورے کے انداز میں فرشتوں سے کلام فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ زمین میں خلیفہ بنانے کی خبر سن کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، فرشتوں کے عرض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں اللہ عز و جل کی حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ ان میں انبیاء و رسول علیہ السلام بھیجے جائیں گے، نیز ان میں شہداء و صدیقین بھی ہوں گے، صالحین و عابدین بھی، علماء عاملین بھی اور اولیاء کاملین بھی۔ میرے پیارے ناظرین، خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہو۔ اگرچہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا۔ لیکن یہاں سورہ بقرہ کی آیت 30 میں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں اس سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد دونوں مراد ہوں۔ ناظرین، یہاں مزید ایک بات اور یاد رہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ میرے پیارے ناظرین، علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت ہے، بلکہ خلیفہ بنانے کی حکمت بندوں پر رحمت فرمانا ہے، کیونکہ عام بندوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کر سکے، بلکہ عام آدمی تو فرشتے کے واسطے سے بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور انسانوں کے درمیان ایک خلیفہ بنایا جس کا نام نبی اور رسول رکھا، اور اسے ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ فرشتوں کے واسطے سے یا براہ راست اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کر کے انسانوں تک پہنچا سکے۔ لہذا انسانوں میں سے ہی رسولوں اور نبیوں کو خلیفہ بنا کر بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رحمت لطف اور احسان ہے۔ پیارے دوستوں، فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے سے موجود ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا گیا۔ پیارے ناظرین، فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، اور نہ ہی مرد عورت کے درمیان تیسری جنس۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔
اسی لیے کبھی یہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں۔ یہ کھانے پینے اور دیگر انسانی عوارض سے پاک اور بے نیاز ہیں۔ یہ معصوم یعنی ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہیں، اور یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے، اور جان بوجھ کر یا بھولے سے یا غلطی سے الغرض کسی طرح بھی حکم الہی کے خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ خدا کے عزت والے بندے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی مختلف ذمہ داریوں کا بیان ہے، جیسے روح قبض کرنا، اہل ایمان کی مدد کرنا، رسولوں کی نصرت و حمایت کرنا، اور اللہ کے نبیوں کے لیے وحی لانا، اور کائنات کے کاموں کی تدبیر کرنا۔ محترم سامعین، علم الہی کامل ذاتی محیط لامتناہی ازلی ابدی ہے۔ اللہ تعالیٰ مشورے کی حاجت سے پاک ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خلیفہ بنانے کی خبر ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ فرشتے تخلیق آدم کی حکمت دریافت کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ پیدائش سے پہلے ہی جسے خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی ہے، تو یقیناً وہ کوئی عظیم ہستی ہے۔ ناظرین، فرشتوں نے انسان کے بارے میں جو کلام کیا کہ انسان فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اس کلام کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تخلیق یا اس کی مشیت و ارادے پر اعتراض کرنا نہ تھا، اور نہ ہی انسان کے مقام مرتبے کا انکار مقصود تھا، اور نہ ہی انسانوں سے حسد کا منشا تھا۔ پیارے ناظرین، فرشتے معصوم ہیں اور ان سے امر الہی پر اعتراض یا کسی سے حسد متصور نہیں۔ ان کی عرض اظہار تعجب اور خلیفہ بنانے کی حکمت معلوم کرنے کے لیے تھی۔ گویا انہوں نے یوں عرض کی، اے اللہ، انسانوں کی پیدائش میں کیا حکمت ہے؟ حالانکہ یہ لوگ زمین میں فساد کریں اور خون بہائیں گے، اگر اس تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کریں تو اس کے لیے ہم موجود ہیں، جو دن رات کسی کوتاہی اور اکتاہٹ کے بغیر تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ پیارے دوستوں، فرشتوں نے انسانوں کی طرف فساد پھیلانے اور خون ریزی کی نسبت اس لیے کی تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ اولاد آدم میں سے کچھ لوگ فساد اور خون ریزی کریں گے، اور یہ علم فرشتوں کو یا تو صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، یا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا، یا انہوں نے ان جنات پر قیاس کیا تھا جو پہلے زمین پر آباد تھے اور وہاں فساد کرتے تھے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب کے لیے 4 الفاظ ذکر فرمائے ہیں۔ نمبر 1 خلیفہ، نمبر 2 آدم، نمبر 3 بشر، نمبر 4 انسان۔ سامعین، ان کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کے اعتبار سے آپ علیہ السلام کو خلیفہ، اور گندمی رنگ کی وجہ سے آدم، جسم کی ظاہری وضع اور خال کی ساخت کے اعتبار سے آپ کو بشر، اور حقیقت و ماہیت کے اعتبار سے آپ کو انسان فرمایا گیا۔ میرے پیارے ناظرین، تخلیق آدم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورے کے انداز میں جو کلام فرمایا، اس میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی کوئی اہم کام شروع کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یا تو مزید کوئی اچھی رائے مل جائے گی جس سے کام اور زیادہ بہتر طریقے سے ہو جائے گا، یا اس کام سے متعلق ماتحت افراد کے ذہن میں موجود خلش کا ازالہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مشت مٹی لی گئی، پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندا گیا، یہاں تک کہ وہ غارہ بن گئی اور چپکنے لگی۔ پھر وہ غارہ سیاہ ہو گیا اور اس میں بو پیدا ہوئی۔ پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائی گئی۔ جب وہ سوکھ کر خشک ہو گئی تو جس وقت ہوا اس میں سے گزرتی تو وہ بجتی اور اس میں آواز پیدا ہوتی تھی۔ ناظرین، تخلیق آدم کے یہ مراحل قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا،
پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، اور ارشاد فرمایا وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی۔ تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے بنایا، اور چوتھے مقام پر ارشاد فرمایا اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ پیارے ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتوں سے مشورہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس سے مٹی لے کر آئے، تو زمین نے کہا میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی اے میرے پروردگار، زمین نے تیری پناہ طلب کی تو میں نے اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان سے بھی زمین نے وہی کہا اور انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور لوٹ کر بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبریل علیہ السلام نے کی تھی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے ان سے بھی پناہ طلب کی تو انہوں نے فرمایا میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اس کا حکم نافذ کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے سطح زمین سے مٹی لے لی۔ پیارے ناظرین، پوری روئے زمین سے مختلف رنگوں اور مختلف صفات کے حامل مٹی کی ایک مٹھی برابر مقدار جمع فرمائی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی صورت، سیرت، نفسیات اور طبیعت بھی مختلف ہے، جیسے مٹی کی اقسام مختلف ہوتے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا جسے اس نے تمام روئے زمین سے لیا، لہذا اولاد آدم زمین کے اندازے کے مطابق آئی۔ چونکہ مٹی مختلف قسموں کی تھی اسی لیے انسانوں کی صورتیں اور سیرتیں بھی مختلف ہوئیں۔ پیارے دوستوں، ایک اور حدیث پاک ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو زمین سے فرمایا میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا فرمانے لگا ہوں، تو جس نے میری فرما برداری کی اسے میں جنت میں داخل کر دوں گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو زمین نے عرض کیا اے میرے پروردگار، کیا تو مجھ سے ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو جہنم میں جائے گی؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہاں۔ ناظرین، اس پر زمین اس قدر روئی کہ چشمے جاری ہو گئے اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک کی بارگاہ میں زمین نے عرض کی اے میرے پروردگار، مجھ سے مٹی اٹھانے سے میری مٹی کم ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا گھبراؤ مت، جب کوئی انسان تجھ میں واپس آئے گا تو پہلے سے زیادہ حسین و خوشبودار ہوگا۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ مردے کو عطر و مشک سے خوشبودار کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اللہ پاک کے حکم سے جب زمین سے مٹی جمع کر لی گئی تو اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس مٹی کا مختلف پانیوں سے غارہ بنائیں۔ پھر اس پر 40 دن بارش ہوئی جو کہ 39 دن غم کی اور 1 دن خوشی کی۔ اسی لیے انسان کی زندگی میں خوشی کم اور غم زیادہ ہیں۔ محترم سامعین، یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی مرحلہ وار تخلیق کرنے کی بجائے ایک ہی وقت میں یکبارگی آپ علیہ السلام کی تخلیق کر دیتا، لیکن اس نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت ایسا نہیں فرمایا، بلکہ عالم کبیر یعنی کائنات کی پیدائش کی طرح عالم صغیر یعنی انسان کو بھی مرحلہ وار پیدا فرمایا، اور اس میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی اپنے کام اطمینان سے اور مرحلہ وار کیا کریں۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان
مقام نعمان میں رکھا گیا اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جب اس مٹی میں انسانی صورت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو اسے جنت لے جایا گیا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی۔ ناظرین، بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک صورت زمین پر بنائی گئی، پھر اسے جنت لے جایا گیا جہاں ان میں روح ڈالی گئی۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق خاص اپنے دست قدرت سے فرمائی، جیسا کہ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ سامعین، اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ علیہ السلام کی تخلیق کو پائے تکمیل تک پہنچا کر اس جسم مبارک میں اپنی خاص اور معزز روح پھونکی، جیسا کہ فرشتوں کو دیے جانے والے اس حکم سے ظاہر ہے، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ پیارے دوستوں، آپ علیہ السلام کی صورت اور قد مبارک کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا اور ان کے قد کی لمبائی 60 گز تھی۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام 60 ہاتھ یعنی 90 فٹ کے ہی پیدا ہوئے، دوسرے انسانوں کی طرح نہیں کہ پہلے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور پھر بڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کی پیدائش ماں باپ سے نہ تھی، اسی لیے چھوٹا پیدا کرنے کی حاجت ہی نہ تھی۔ سامعین، بظاہر اتنا لمبا قد عجیب اور ناممکن معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نظر کی جائے تو نہ یہ عجیب ہے اور نہ ہی ناممکن، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنی لمبی قد و قامت والا انسان بنانے پر خوب قادر ہے۔ ناظرین، جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد 60 گز ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق قد و قامت میں کم ہوتی رہی۔ محترم سامعین، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں صورت بنائی تو جب تک اسی حالت میں رکھنا چاہا تو انہیں چھوڑے رکھا، پھر اس کے بعد ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا۔ وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا تو اس نے گمان لگایا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھے گی۔ پیارے ناظرین، اپنے اوپر قابو نہ رکھنے سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ یہ مخلوق شہوت اور غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گی اور شیطانی وسوسے آسانی سے دور نہ کر سکے گی۔ میرے پیارے ناظرین، مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخلوق کے آخر میں جمعہ کے دن عصر کے بعد دن کی آخری ساعت میں عصر سے لے کر رات تک کے درمیان پیدا فرمایا۔ ناظرین، یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے مراد یا تو ان کے جسم شریف کی تکمیل ہے یا جسم شریف میں روح پھونکنا مراد ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی ساخت تو بہت عرصہ تک ہوتی رہی، ہر قسم کی مٹی پانی کا جمع فرمانا، پھر اس کا خمیر کرنا، پھر اعضائے ظاہری باطنی کا بنانا، پھر بہت روز تک سکھانا۔ ناظرین، اس میں بہت دن لگے، یہ ایک دن اور ایک ساتھ میں نہیں ہوا۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالی اور روح ان کے سر تک پہنچی تو انہیں چھینک آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ رب العالمین، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے فرمایا،
یرحمک اللہ یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا جاؤ ان لوگوں پر سلام کرو جو کہ فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اور غور سے سننا کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، پھر وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام گئے اور کہا السلام علیکم، ان سب نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے ان کے لیے ورحمۃ اللہ بڑھا دیا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے پاس جا کر سلام کرنے کا فرمایا گیا۔ اس میں عاجزی اور اس ادب کی تعلیم ہے کہ آنے والا بیٹھے ہوئوں کو سلام کرے، اگرچہ آنے والا افضل اور بیٹھے ہوئے لوگ مفضول ہوں۔ ناظرین، فرشتوں نے جواب میں ورحمۃ اللہ کے الفاظ بڑھائے۔ اس میں یہ درس ہے کہ جواب سلام میں کچھ الفاظ زیادہ کرنا مستحب ہے۔ دوسری بات، سلام کرنا مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں داخل ہے، اور سلام کرنے سے محبت اور مسلمان بھائیوں کے دلوں میں الفت پیدا کرنے کا دروازہ کھلتا ہے، اور یہ چیز کمال ایمان کی طرف لے جاتی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، تخلیق کے بعد ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام اشیاء پیش فرمائی، اور بطور الہام آپ علیہ السلام کو ان کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصولی علوم اور صنعتیں سکھا دی۔ پھر یہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے مستحق تم ہی ہو، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ محترم سامعین، فرشتے اگرچہ صاحب علم و عرفان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں علم الاسماء عطا نہیں فرمایا تھا، اسی لیے وہ اشیاء کے نام نہ بتا سکے، اور بارگاہ الہی میں اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، اے ہمارے پروردگار، تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ پیارے ناظرین، فرشتوں کے اعتراف عجز پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ہر چیز کا نام بتانے کے ساتھ ساتھ اس کی تخلیق کی حکمت بھی بیان کر دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ پیارے ناظرین، فرشتوں نے جو بات ظاہر کی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی یعنی دل میں سوچی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ پیارے ناظرین، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا تو ہی آپ علیہ السلام نے ان کے نام بتائے۔ اگر وہ فرشتوں کو بھی علم عطا فرما دیتا تو وہ بھی ان کے نام بتا سکتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کا منصب عطا کرنا تھا، اور اسی لیے آپ کو پہلے تمام اشیاء، ان کے ناموں اور ان کی کفایات کا علم عطا فرمایا گیا، اور فرشتوں کو چونکہ منصب خلافت پر فائز کرنا مقصود ہی نہ تھا، اس لیے انہیں کسی بھی اشیاء کے نام اور کیفیت کا علم عطا نہ کیا گیا۔ پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کا علم اس قدر وسیع ہونے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریائے علم کا ایک قطرہ ہے۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب جاننے والے رب کریم کی طرف سے آپ کو علوم کی اصل حاصل ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل تمام اشیاء کا علم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کا ایک حصہ ہے۔ ناظرین، اسی طرح علامہ احمد صابری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماخوذ ہے،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علوم کی اصل بلکہ ہر کمال کی اصل عطا کی گئی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے علوم کے ذریعے جو کہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حصہ ہے، صرف فرشتوں کو عاجز کیا، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علوم کے ذریعے ساری مخلوق کو عاجز کر دیا، اور یہی بات حق ہے۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر فضیلت عطا ہوئی، اس کا ظاہری سبب ان کا علم تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ دوسری بات، اشیاء کے نام معلوم نہ ہونے پر فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اعتراف کر لیا۔ اس میں ہر صاحب علم بلکہ ہر مسلمان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو اس کے بارے میں لا علمی کا صاف اظہار کر دیا جائے، اور لوگوں کی ملامت سے ڈر کر یا عزت و شان کم ہونے کے خوف سے کبھی کوئی بات گڑھ کر بیان نہ کریں۔ محترم سامعین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو اس کی پیشگی خبر دینے کے ساتھ ساتھ یہ تاکید بھی کر دی کہ تخلیق مکمل ہونے اور روح پھونکے جانے کے بعد فرشتے انہیں سجدہ کریں، جیسا کہ سورہ سعد میں ارشاد فرمایا، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہونے اور ان میں روح پھونکے جانے کے فوری بعد یا فرشتوں کے سامنے آپ علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ساتھ سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ آپ علیہ السلام سے افضل ہے، اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدے کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے، اور اپنے اس باطل عقیدے حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ابلیس کا یہ حال مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ سورہ کہف میں ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ میرے پیارے ناظرین، ابلیس کا اصل تعلق اگرچہ جنات سے تھا، لیکن یہ فرشتوں کا ہی ایک فرد شمار ہوتا، اور اس پر بھی فرشتوں کے احکام جاری ہوتے تھے، اور اسے بھی سجدہ کرنے کا باقاعدہ حکم تھا، جیسا کہ سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ناظرین، اس لیے جب اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھ گچھ کرتے ہوئے فرمایا، اے ابلیس، تو نے فرشتوں کے ساتھ اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے خاص اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا؟ کیا تو نے ابھی تکبر کیا ہے یا تو پہلے سے ہی تکبر کرنے والوں میں سے تھا؟ چنانچہ سورہ حجر میں ارشاد فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ پیارے دوستوں، ابلیس نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا اللہ، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے، چونکہ آگ مٹی سے اعلیٰ ہوتی ہے اس لیے میں آدم سے افضل ہوں، لہذا میری شان کے لائق نہیں کہ میں مٹی سے بنائے ہوئے انسان کو سجدہ کروں۔ میرے پیارے ناظرین، ابلیس کا خود کو افضل سمجھنا باطل تھا، کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک و مولا فضیلت دے۔ اللہ کی بارگاہ میں فضیلت کا مدار اصل اور ظہر پر نہیں بلکہ مالک کی اطاعت و فرما برداری پر ہے۔ نیز آگ کا مٹی سے برتر ہونا بھی صحیح نہیں، کیونکہ آگ کی صفات میں تیزی اور بلندی چاہنا ہے، اور یہ چیز تکبر کا سبب بنتی ہے، جبکہ مٹی کی صفات میں ٹھہراؤ،
عاجزی اور صبر ہے، اور مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں جبکہ آگ سے ہلاک ہوتے ہیں، اور مٹی امانت دار ہے، جو چیز اس میں رکھی جائے مٹی اسے محفوظ رکھتی ہے، جبکہ آگ میں جو چیز ڈالی جائے اسے آگ فنا کر دیتی ہے۔ نیز مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی۔ ناظرین، یہاں ایک اور بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس پر سجدہ کرنا لازم و واجب تھا، لیکن یہ اس کی حماقت و بدبختی تھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا صریح حکم موجود ہوتے ہوئے اس کے مقابلے میں قیاس کیا، اور جو قیاس نص کے خلاف ہو وہ ضرور مردود ہوتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو انہوں نے سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا، پھر اسے سجدہ نہ کرنے پر مردود کیوں قرار دیا گیا؟ ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ سجدے کا حکم صرف فرشتوں کو ہی نہیں بلکہ ابلیس کو بھی تھا، جیسا کہ اوپر آیت میں صراحت گزر چکی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے میں ابلیس نے کئی گناہوں کا ارتکاب کیا، جیسے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی، اللہ عز و جل کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کیا، اللہ عز و جل کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کی اور انہیں اپنے سے کمتر قرار دیا۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے فضل و شرف پر حسد کیا، اور مقربین و صالحین یعنی فرشتوں کی جماعت سے جدا راستہ اختیار کیا۔ میرے پیارے ناظرین، ان گناہوں کا انجام یہ ہوا کہ ابلیس کی ہزاروں برس کی عبادت و ریاضت برباد ہو گئی، فرشتوں کا استاد ہونے کی عظمت چھن گئی، اسے بارگاہ الہی سے مردود اور ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا گیا، اور پھر توبہ و رجوع کرنے کی بجائے مقابلہ کرنے اور شرکشی پر اتر آنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر اس کا یہ انجام بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، تو یہاں سے اتر جا، پس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ سورہ حجر میں ارشاد فرمایا، تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ سورہ سعد میں ارشاد فرمایا، تو جنت سے نکل جا، بے شک تو دھتکارا ہوا ہے، اور بے شک قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اپنے مردود اور لعنتی ہونے کے بارے میں سن کر ابلیس نے بارگاہ الہی میں قیامت قائم ہونے تک مہلت کا مطالبہ کر دیا۔ اس کا یہ مطالبہ قرآن مجید فرقان حمید میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ حجر میں ارشاد فرمایا، اے میرے رب، تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ میرے پیارے ناظرین، مہلت کے مطالبے کے ساتھ ابلیس نے اپنے مکر و عزائم کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب، اگر تو نے قیامت تک مجھے مہلت دے دی تو میں ضرور اپنی ذلت و رسوائی کا انتقام لوں گا، اور اس کی تمام اولاد کو گمراہی کی چکی میں پیس کر رکھ دوں گا، جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا ہے۔ البتہ کچھ لوگ میرے مکر و فریب اور گمراہی کے بچھائے ہوئے جال سے محفوظ رہیں گے۔ میرے پیارے ناظرین، ابلیس کے انتقام کے عزم و اعلان پر اسے جواب بھی دیا گیا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، نکل یہاں سے، تو وسوسے ڈال کر اور معصیت کی طرف بلا کر جسے راہ ہدایت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اپنے مکر و فریب کے تمام جال استعمال کر لے، اور اپنے سواروں پیادوں کے سارے لشکر لے کر انسانوں پر چڑھائی کر دے۔ تو لوگوں کے مالوں میں اور ان کی اولاد میں ان کا شریک ہو جا، اور ان سے طرح طرح کے وعدے کرتا رہے، الغرض لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، لیکن یاد رکھ جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی داؤں چلنے والا نہیں۔ ناظرین، سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے تمام مکر و فریب کے جال اور اپنے تمام لشکر ان کے خلاف
استعمال کر لے۔ اور مال اولاد میں شریک ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو گناہ مال یا اولاد کے متعلق ہو ابلیس اس میں شریک ہے، مثلا سود اور مال حاصل کرنے کے دوسرے حرام طریقے، اور یوں ہی فسق و ممنوعات میں خرچ کرنا اور زکوٰۃ نہ دینا، یہ وہ مالی امور ہیں جن میں شیطان کی شرکت ہے، جبکہ زنا اور ناجائز طریقے سے اولاد حاصل کرنا یہ اولاد میں شیطان کی شرکت ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا مطالبہ منظور کرتے ہوئے اسے مہلت دے دی، البتہ اس کی مدت اس کے تقاضے کے مطابق قیامت کے دن کی بجائے پہلی بار سور میں پھونک مارے جانے تک رکھی۔ ناظرین، سورہ حجر میں ارشاد فرمایا، بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے۔ پیارے ناظرین، مہلت مل جانے پر ابلیس ملعون نے اپنے مزید عزائم کا اظہار کیا، جیسے میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لے کر انہیں اپنا اطاعت گزار بناؤں گا، اور لوگوں کو کبھی طویل عمر کی، کبھی لذت دنیا کی، کبھی خواہشات باطلہ کی امیدیں دلاؤں گا۔ انہیں حکم دوں گا تو یہ ضرور چوپایوں کے کان چیریں گے اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے، اور میں راہ ہدایت پر لوگوں کی طاق میں بیٹھ جاؤں گا اور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں جہتوں سے حملہ آور ہو کر انہیں دنیا و آخرت سے متعلق وسوسے ڈالوں گا، دین کے معاملے میں شکوک و شبہات کا شکار اور گناہوں کی طرف راغب کروں گا، اور بہت سے لوگ تیرے شکر گزار بندے نہ رہیں گے۔ لوگوں کے سامنے تیری نافرمانی کو خوبصورت اور خوشنما بنا کر پیش کروں گا اور تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، البتہ تیرے خاص اور چنے ہوئے بندے میرے قابو میں نہیں آ سکیں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ سورہ ہجر میں ہے کہ ابلیس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور زمین میں لوگوں کے لیے نافرمانی خوشنما بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ محترم سامعین، سورہ ہجر کی آیت 39 میں ابلیس نے گمراہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ اس میں یا تو شیطان نے خود کو مجبور محض مان کر یہ بات کی جو یقیناً اس کی جہالت تھی کہ اپنے اختیار کی نفی کیسے کر سکتا تھا، جبکہ خود اسے معلوم تھا کہ اس نے جو کچھ کیا ہے اپنی مرضی سے کیا ہے، اور شیطان نے گمراہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بے ادبی و گستاخی کے طور پر کی، اور یہ مفہوم بھی بعید نہیں، کیونکہ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سے کمتر قرار دے کر نبی کا گستاخ تو ہو ہی چکا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ کا بھی گستاخ بن گیا، کیونکہ نبی کا گستاخ بالآخر اللہ تعالیٰ کا بھی خلم خلا گستاخ بن جاتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، ابلیس نے جب اپنے عزائم کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جواب بھی دیا۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ آگے سورہ سواد میں ارشاد فرمایا، حق میری طرف سے ہی ہوتا ہے اور میں حق ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، فرشتوں نے جو سجدہ کیا اس سے متعلق بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کے لیے منہ ان کی طرف تھا، جیسے کعبہ کو منہ کرنے میں ہے کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے اور منہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ سجدہ تعظیم و تکریم کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو ہی تھا، اور یہ سجدہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سجدے سے متعلق بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ سجدہ در حقیقت اس نور کی تعظیم کے لیے تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں چمک رہا تھا، اور وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا۔ ناظرین، اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا تھا۔ محترم سامعین، بنیادی طور پر سجدے کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عبادت کا سجدہ، نمبر 2 تعظیم کا سجدہ۔ ناظرین، عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور تعظیم کا سجدہ وہ ہوتا ہے جس سے سجدہ کیے جانے والے کی تعظیم مقصود ہو، اور سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کسی شریعت میں کبھی یہ جائز ہوا۔ ناظرین، اور تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، مگر ہماری شریعت میں منسوخ کر دیا گیا۔ اب سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ میرے پیارے ناظرین، کائنات میں سب سے پہلے نبی کی تعظیم فرشتوں نے کی، اور بارگاہ الہی میں مزید قرب سے سرفراز ہوئے، جبکہ سب سے پہلے نبی کی تعظیم سے انکار اور ان کی گستاخی کا ارتکاب ابلیس نے کیا، جس کی سزا میں تمام تر علم و عبادت اور مقام و مرتبے کے باوجود مردود اور ملعون ہوا، اور روز قیامت ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی تعظیم کرنا فرشتوں کا مبارک عمل ہے، جس پر عمل کرنے والا فرشتوں کی سیرت پر عمل پیرا ہے، جبکہ نبی کی بے ادبی، گستاخی اور توہین کرنا ابلیس کا کام ہے، اور گستاخ و بے ادب لوگ شیطان کے پیروکار ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، یہ مسئلہ ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ نبی کی تعظیم و توقیر فرض ہے، اور ان کی ادنا توہین یا گستاخی اور انہیں جھٹلانا کفر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبیوں اور ولیوں کا با ادب رکھے، اور بے ادبی سے اور بے ادبوں کی صحبت و سر سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ محترم سامعین، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ابلیس نے اپنے عزائم واضح کر دیے تھے تو ظاہراً مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ اسے فنا کر کے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ ہی ختم کر دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ابلیس کو فنا کر کے گمراہی کا ذریعہ ختم کر دیتا، اور تمام انسان مومن ہوتے اور نیک اعمال ہی کرتے، لیکن انسانوں کی پیدائش سے مقصود تو یہ تھا کہ بندوں کو خیر و شر اور نیکی و بدی کی صلاحیت و اختیار دے کر انہیں آزمایا جائے۔ تو اگر شیطان ہی کا خاتمہ کر دیا جاتا تو یہ آزمائش ختم ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فنا کرنے کے بجائے اسے مہلت اور اختیار دے دیا۔ پیارے ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا، مگر اس لیے کہ ہم دکھا دیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا اور کون اس کے بارے میں شک میں ہے، اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ پیارے ناظرین، پھر خیر و شر کی اس آزمائش کا پورا نظام یوں وجود میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی طرف بلانے کے لیے انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کے نائبین اولیاء اور علماء کو پیدا فرمایا، اور برائی کی طرف راغب کرنے کے لیے ابلیس کو مہلت و اختیار دے دیا، اور اس کی ذریت کو پیدا فرمایا، اور خود انسان میں بھی دو قوتیں رکھ دی۔ ایک قوت اسے کفر، گمراہی اور برائی کی طرف راغب کرتی ہے، اور دوسری اسے ایمان اور نیکی کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ نیز انسان کو عقل عطا کی اور یہ اختیار دے دیا کہ وہ ایمان و کفر اور نیکی و برائی کی ترغیبات میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے، تو جو ایمان اور نیکی اختیار کرے گا وہ کامیابی سے سرفراز ہوگا، اور کفر و برائی اختیار کرنے والا ناکامی سے دوچار ہوگا۔ محترم سامعین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ عزائم کے اظہار کے باوجود ابلیس کو مہلت و اختیار دینا اور اسے فنا نہ کرنا انسان کے امتحان اور اس کی آزمائش کے لیے ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور خاص بندوں سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہم ہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم گناہوں سے محفوظ ہیں۔ ابلیس انہیں بہکانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پیارے دوستوں، فرشتوں نے کسی چوں چرا کے بغیر حکم الہی پر فوری عمل کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جبکہ شیطان نے حکم الہی کو اپنی عقل کے ترازو میں تولا،
اسے عقل کے خلاف جانا اور اس پر عمل نہ کر کے بربادی کا شکار ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکم الہی کو من و ان اور چوں چرا کے بغیر تسلیم کرنا ضروری ہے۔ حکم الہی کے مقابلے میں اپنی عقل استعمال کرنا اور اپنی فہم و فراست کے پیمانے میں تول کر اس کے درست ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرنا اور مخالف عقل جان کر عمل سے منہ پھیر لینا کفر کے دلدل میں دھکیل سکتا ہے۔ ناظرین، ابلیس سے سرزد ہونے والے گناہوں میں بنیادی گناہ تکبر تھا، اور حدیث پاک میں ہے کہ تکبر حق بات کو جھٹلانے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے، اور تکبر گناہ کبیرہ ہے، اور جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور متکبروں کو قیامت کے دن لوگ اپنے پاؤں سے روندیں گے۔ پیارے دوستوں، شیطان مردود کا بہت بڑا ہتھیار لمبی امیدیں دلانا ہے، چنانچہ وہ لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی سوچ انسان کے دل و دماغ میں بٹھا کر موت سے غافل، توبہ سے دور اور گناہوں میں مشغول رکھتا ہے، حتیٰ کہ اسی غفلت میں اچانک موت آ جاتی ہے اور گناہوں سے توبہ اور نیکی کرنے کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا حل موت، قبر اور آخرت کی یاد ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام کی گستاخی ایسا بڑا جرم ہے جس کی سزا میں زندگی بھر کی عبادت و ریاضت برباد ہو جاتی ہے، اور ابلیس جیسے انتہائی عبادت گزار کا انجام، اس کی عبرت انگیز مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ میرے پیارے ناظرین، ابلیس ملعون کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام جنت میں اکیلے چلتے پھرتے تھے۔ یہاں آپ علیہ السلام کا کوئی ہمجنس نہ تھا جس سے انسیت حاصل کرتے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر نیند طاری کر دی، پھر اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی نکال کر اس سے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو تخلیق کیا اور پسلی کی جگہ گوشت رکھ دیا۔ پیارے ناظرین، اس عمل کے دوران آپ علیہ السلام کو کسی تکلیف کا احساس تک نہ ہوا، اور جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے سر کے پاس ایک خوبصورت خاتون کو بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی، میں عورت ہوں۔ فرمایا، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، اس لیے کہ آپ علیہ السلام مجھ سے سکون حاصل کریں۔ پیارے ناظرین، فرشتوں نے آپ علیہ السلام کے علوم کے وسعت معلوم کرنے کے لیے عرض کی، ان کا نام کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حوا رضی اللہ عنہا۔ فرشتوں نے پھر عرض کی کہ ان کا نام حوا کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت حوا رضی اللہ عنہا چونکہ مرد عورت والے باہمی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی، اس لیے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے۔ محترم سامعین، حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی تخلیق کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کریں اور ان کی تنہائی دور ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس سے سکون حاصل کرے۔ میرے پیارے ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام، ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا مہر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے آقا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ناظرین، آپ علیہ السلام نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت حوا رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو گیا۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہے، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ میرے پیارے ناظرین، درود پاک پڑھنے کو مہر شمار کرنا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھا، جبکہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ درود پاک پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا،
قرآن مجید یا علم دین پڑھانا اور حج و عمرہ کروانا عورت کا مہر شمار نہیں ہو سکتا۔ سامعین، حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو بہت سے فضائل حاصل ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کی تخلیق بھی ماں باپ کے بغیر ہوئی اور جنت میں ہوئی، اور انسانوں میں سب سے پہلی عورت کا اعزاز آپ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ عنہا کا نکاح پہلے انسان اور نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اور وہ بھی جنت میں ہوا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ عنہا کا نکاح فرشتوں کی گواہی سے ہوا، اور آپ رضی اللہ عنہا کا مہر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا مقرر ہوا۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ رضی اللہ عنہا ام البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی ماں ہیں۔ پیارے ناظرین، حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی پیدائش کا مقصد یہ بیان ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کریں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں دیگر عورتوں کی پیدائش کا بھی ایک مقصد یہی بیان ہوا ہے کہ شوہر ان سے سکون حاصل کریں۔ لہذا بیوی کو چاہیے کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر اعتبار سے اپنے شوہر کے آرام اور سکون کا لحاظ رکھے اور کوئی تکلیف نہ دے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کو خدا کی نعمت سمجھے اور اس کے حقوق ادا کرے، اور اگر بیوی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو برداشت اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس کے بارے میں متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے۔ اگر ایسا ہوا تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، یعنی جنت سے نکل کر زمین پر جانا پڑے گا، اور وہاں اپنی غذا اور خوراک کے لیے زمین جوتنے، کاشتکاری کرنے، دانہ نکالنے، پیسنے پکانے کی محنت میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ میرے پیارے ناظرین، انسان کو پیٹ بھر کھانا اور سیر ہونے کے لیے پانی مل جائے، نیز تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا اور دھوپ سے بچنے کے لیے درختوں کا سایہ میسر آ جائے تو یہ بڑی نعمتیں ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ نعمتیں جنت میں بغیر کسی محنت اور مشقت کے حاصل تھی، اور انسان کو ان نعمتوں کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب اسے یہ نعمتیں میسر نہ ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کی دشمنی سے خبردار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے جنتی نعمتوں کی اہمیت بھی بیان فرمائی کہ جنت میں آپ نہ بھوک محسوس کریں گے، نہ پیاس، نہ اس میں بے لباس ہوں گے، اور نہ آپ کو دھوپ لگے گی۔ الغرض ہر طرح کا عیش و راحت جنت میں موجود ہے، اور اس میں محنت اور کمائی کرنے سے بالکل امن ہے، اور اگر آپ جنت سے چلے گئے تو ان تمام نعمتوں کے حصول کے لیے آپ کو محنت و مشقت کرنا پڑے گی۔ اس لیے آپ ابلیس کے وسوسوں سے بچ کر رہیں۔ پیارے ناظرین، اہل جنت کا کھانا پینا بھوک پیاس کی وجہ سے نہ ہوگا، کیونکہ جنت میں بھوک اور پیاس اصلاً نہ ہوگی، اور نہ ہی وہاں زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی حاجت ہوگی، بلکہ جنت کے تمام کھانے اور مشروبات صرف لذت کے لیے ہوں گے، اور جنتی کا جب جو چیز کھانے پینے کا دل چاہے گا وہ فوراً حاضر ہو جائے گی۔ محترم سامعین، ابلیس کو ذلیل و رسوا کر کے جنت سے نکال دینے اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو جنت میں ہی رہنے کا حکم دیا، اور کسی رکاوٹ کے بغیر کہیں سے بھی کھانے کی اجازت دی، البتہ ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا۔ میرے پیارے ناظرین، جس درخت کے قریب جانے کی ممانعت فرمائی گئی وہ گندم کا درخت تھا یا کوئی اور، اس کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، اس لیے اس نے اپنے دل میں کینہ و حسد پال لیا اور انتقام کے متعلق سوچتا رہا، اور آپ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، اس لیے اس نے اپنے دل میں کینہ و حسد پال لیا اور انتقام کے متعلق سوچتا رہا،
اور آپ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ ناظرین، موقع ملنے پر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، اے آدم علیہ السلام، کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کے بارے میں بتاؤں جس کا پھل کھانے والے کو دائمی زندگی حاصل ہو جاتی ہے؟ اور کیا میں تمہیں ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہ ہوگی اور اس میں زوال نہ آئے گا؟ ناظرین، یہ کہہ کر شیطان نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ اس کا پھل کھانے والا فرشتہ بن جاتا ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے، اور یوں وسوسوں کے ذریعے دونوں کو اس درخت سے کھانے کی طرف لے آیا۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت انتہا درجے کی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کو گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ نیز جنت قرب الہی کا مقام تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس مقام قرب میں رہنے کا اشتیاق تھا، اور فرشتے بننے یا ہمیشہ کی زندگی مل جانے سے یہ مقام حاصل ہو سکتا تھا۔ اس لیے آپ نے شیطان کی قسم کا اعتبار کر لیا۔ پھر حضرت حوا رضی اللہ عنہا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھانے سے جو منع کیا گیا تھا، اس ممنوعات کو محض مکروہ تنزیہی سمجھتے ہوئے اس میں سے کھایا تھا۔ ناظرین، یہ ایک اجتہادی خطا تھی جس میں گناہ نہیں ہوتا، لیکن وہ بہرحال خطا ضرور ہوتی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، ابلیس کے وسوسہ دلانے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے اس درخت میں سے کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے، اور ان پر ان کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے، اور وہ اپنا ستر چھپانے اور جسم ڈھانکنے کے لیے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ ناظرین، درخت کا پھل کھانے کی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے رب تعالیٰ کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، اور وہ جو شیطان نے جھوٹ بول کر پھل کھانے کے فوائد بیان کیے تھے وہ سب لا حاصل رہے، یعنی نہ فرشتے بنے اور نہ ہی دائمی زندگی ملی۔ گویا جو مقصد چاہا تھا وہ نہ پایا۔ میرے پیارے ناظرین، درخت کا پھل کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے عظمت و جلال سے خطاب فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ محترم سامعین، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا پر ممنوع کام کرنے پر عتاب فرمایا، اور کھلے دشمن شیطان کے دھوکے میں آنے پر تنبیہ فرمائی۔ اور اس عتاب کا مقصد بیان کرتے ہوئے علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو کچھ ہوا یہ اگرچہ حقیقی طور پر معصیت نہیں، اس کے باوجود آپ علیہ السلام پر عتاب فرمایا گیا، کیونکہ عام نیک لوگوں کی نیکیاں مقرب بندوں کے نزدیک گناہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ ناظرین، مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ کام ہوا جو ان کی شان کے لائق نہ تھا، اس لیے عتاب فرمایا گیا، اور یہ چیز حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کے منافی نہیں۔ ناظرین، کیونکہ جان بوجھ کر حکم الہی کی نافرمانی کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں محال ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ ان سے اجتہاد میں خطا ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بھلا دیا جائے۔ اس کے علاوہ ممنوع درخت کا پھل کھانے میں اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمتیں بھی تھیں۔ چنانچہ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درخت کا پھل کھانے میں متعدد حکمتیں تھیں، جیسے مخلوق کا وجود میں آنا اور دنیا کا آباد ہونا، اور اس عظیم حکمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا حکم بھلا دیا۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی
اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے پیارے ناظرین، بعض علماء کے نزدیک اعتراف خطا جنت میں ہوا اور بعض علماء کے نزدیک زمین پر آمد کے بعد ہوا۔ نیز اس آیت میں اپنی جانوں پر زیادتی کرنے سے مراد گناہ کرنا نہیں بلکہ اپنا نقصان کرنا ہے، اور وہ اس طرح کی جنت کی رہائش چھوڑ کر زمین پر آنا پڑا اور وہاں کی آرام کی زندگی کی جگہ یہاں مشقت کی زندگی اختیار کرنا پڑی۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اسی مشہور جنت میں رکھے گئے تھے جو بعد قیامت نیکوں کو عطا ہوگی۔ وہ کوئی دنیاوی باغ نہ تھا، اور اس کی بڑی واضح دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس جنت میں نہ تمہیں دھوپ پہنچے گی اور نہ ہی بھوک پیاس، اور یہ صفات باغات جنت کی ہیں، جبکہ دنیاوی باغ خواہ کتنا ہی گھنا کیوں نہ ہو اس میں دھوپ ضرور ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے پورا باغ ڈھکا ہوا ہو اور اس میں اصلاً دھوپ نہ آئے۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و دعا کے وقت ظلمنا کہا، یعنی ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو ایسے ہی الفاظ سے تنبیہ فرمائی تھی۔ ناظرین، لیکن یہاں یہ اہم مسئلہ یاد رہے کہ مخلوق میں سے کسی کا انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہنا گستاخی اور توہین ہے، اور جو انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہے وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خالق اور مالک و مولا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے بارے میں جو چاہے فرمائے، کسی دوسرے کی کیا مجال کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق کوئی خلاف ادب کلمہ زبان پر لائے اور اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے خطابات کو اپنی ضرورت و بے باکی کی دلیل بنائے۔ ناظرین، اس بات کو یوں سمجھے کہ بادشاہ کے ماں باپ بادشاہ کو ڈانٹیں اور یہ دیکھ کر شاہی محل کا جمعدار بھی بادشاہ کو انہی الفاظ میں ڈانٹنے لگے تو اس احمق کا کیا انجام ہوگا۔ ناظرین، ہمیں تو انبیاء کرام علیہ السلام اور محبوبان خدا کی تعظیم و توقیر اور ادب و اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم پر یہی لازم ہے۔ پیارے دوستوں، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مردود کر کے جنت سے نکال دیا تھا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالنے کے لیے جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ ناظرین، مفسرین نے اس سوال کے متعدد جواب دیے ہیں کہ ابلیس سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں داخل ہو گیا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ابلیس جنت میں داخل نہیں ہوا، بلکہ یوں ہوا تھا کہ بعض اوقات حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا باب جنت کے قریب تشریف لے جاتے تھے، اور ابلیس جنت سے باہر دروازے کے پاس کھڑا ہوتا تھا۔ یہاں اس نے قریب آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تاکید حکم دیا تھا کہ وہ ممنوع درخت کے پاس نہ جائے، لیکن یہ حکم انہیں پوری طرح یاد نہ رہا اور آپ علیہ السلام ممنوع درخت کے پاس چلے گئے، لیکن اس عمل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا قصد نہ تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکید حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا، اور ہم نے اس کا کوئی مضبوط ارادہ نہ پایا تھا۔ پیارے ناظرین، اس آیت میں صراحت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر ممنوع درخت سے نہیں کھایا، بلکہ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کا حکم پوری طرح یاد نہ رہنا تھا، اور جو کام سہون ہو وہ نہ گناہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی مواخذہ ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، تلاوت قرآن کریم یا قرأت حدیث پاک کے سوا اپنے طرف سے حضرت آدم علیہ السلام یا کسی بھی نبی کی طرف معصیت کی نسبت کرنا، مثلا فلاں نبی نے گناہ کیا یا فلاں نبی گنہگار ہے، یہ کہنا سخت حرام ہے، بلکہ علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی ایک جماعت نے اسے کفر بتایا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر تلاوت میں اپنی طرف سے سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی و گناہ کی نسبت حرام ہے۔
ناظرین، مولا کو شایع ہے کہ اپنے محبوب بندوں کو جس عبارت سے تعبیر یعنی جو چاہے فرمائے، مگر دوسرا کہے تو اس کی زبان گدی کے پیچھے سے کھینچی جائے گی۔ للہ المثل الاعلیٰ، اللہ کی شان سب سے بلند ہے۔